مسیح یسوع کے نام میں سبوں کو سلام۔ ویلکم ٹو آل۔ بانجھ پن یا بے اولادی ایک ایسی لعنت یا بیماری ہے جس کی وجہ سے ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن ہم شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے ایسی شہادتیں اور گواہیاں بائبل مقدس کے اندر لکھوائی ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے اندر اطمینان، سکون، تسلی اور سب سے بڑھ کر ایمان میں کامل ہو سکتے ہیں۔ اسحاق کی شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ ان دونوں کا بندھن آپس میں نہایت مضبوط اور پاکیزہ تھا اور خداوند ان کے اس رشتہ سے بہت خوش تھا۔ اسحاق اور ربکہ کی شادی ہوئے برسوں گزر گئے مگر ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسحاق خدا کے وعدے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کہ خدا میرے خاندان کو برکت دے گا اور ایک بڑی قوم بنائے گا۔ چنانچہ اس نے خدا سے درخواست کی کہ ہمیں اولاد دے۔ کچھ ہی سال بعد ربکہ کو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں اور خدا مجھے ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی ماں بنانے والا ہے۔ اس زمانہ میں خاندان کی ساری جائیداد کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا اور سارے حقوق بھی اسی کو ملتے تھے۔ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے اسحاق کی بیوی کو بتا دیا تھا کہ اس دفعہ چھوٹا بیٹا خاندان کا سربراہ ہوگا اور اس کے وسیلہ سے ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدے پورے ہوں گے۔ ربکہ کے ہاں جڑواں لڑکے پیدا ہوئے، پہلے عیسو اور اس کے چند منٹوں بعد چھوٹا بیٹا یعقوب پیدا ہوا۔ چھوٹا بیٹا اپنے بڑے بھائی کی ایڑی کو پکڑے ہوئے پیدا ہوا۔ وہ لڑکے بڑے ہوئے۔ ربکہ یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ خیمے میں رہنا پسند کرتا تھا جبکہ عیسو باہر کھلی فضا میں خوش رہتا۔ عیسو جنگلی جانوروں مثلاً ہرن وغیرہ کا شکار کرنے میں ماہر تھا کیونکہ وہ کھلی فضا میں رہا کرتا تھا۔ اسحاق عیسو کو زیادہ پیار کرتا تھا۔ اسے عیسو کے شکار کا گوشت بہت پسند تھا۔ عیسو اکثر ہرن شکار کر کے لاتا اور وہ گوشت بھون کر اپنے باپ کو کھلاتا تھا۔ ایک دن عیسو گھر واپس آیا تو اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ خیمے میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس سے اس کی بھوک اور بھی تیز ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ یعقوب دال پکا رہا ہے۔ عیسو نے کہا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ یعقوب کو فوراً ایک بات سوجی۔ اب وہ موقع آ گیا تھا جس کا اسے انتظار تھا کہ اب میں عیسو سے اس چیز کی سودے بازی کر سکتا ہوں جس کی مجھے شدت سے آرزو ہے۔ وہ بولا، اگر تو اپنے پہلوٹے ہونے کا حق مجھے دے دے تو میں یہ شوربہ یعنی یہ دال اور روٹیاں تمہیں دے دوں گا۔ عیسو بے صبری سے بولا، ٹھیک ہے، جیسا تو کہتا ہے ویسے بھی، اگر کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ میں پہلوٹا ہونے کے حق کا کیا کروں؟ یعقوب نے کہا، میرے ساتھ وعدہ کر، قسم کھا۔ عیسو جلدی سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ یعقوب نے گرما گرم کھانا عیسو کو دیا۔ بھوک سے بیتاب عیسو جلدی سے کھا پی گیا اور پھر مزید سوچے بغیر ڈیرے سے باہر چلا گیا۔ اسے خدا کے وعدے کی اتنی ہی پرواہ تھی۔ انہی ایام میں اس ملک میں جس میں وہ قیام پذیر تھے کال پڑا اور اسحاق نے وہاں بود و باش کر یعنی وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ اسحاق فلسطینیوں کے بادشاہ آبی ملک کے پاس گیا اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا، ملک مصر کو نہ جانا بلکہ تو اسی ملک میں ٹھہرا رہ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور وہ وعدہ جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کیا اسے پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں اور زمین کی سب قومیں تیری وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ فقط تو اپنے باپ ابراہیم کی طرح میرے ساتھ کامل ہونا اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا اور میرے آئین اور شریعت پر عمل کرنا اور میری نصیحتوں اور حکموں کو بھی اپنے پلے باندھ لینا، نیز اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دینا۔ اسحاق نے خدا کی بات کو قبول کیا۔ اسی سال
اسحاق نے اس ملک میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی سال کے اندر خدا نے اس کو ایک بہت بڑی برکت دی. اس کے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس کی بھیڑ بکریاں، گائے بیل، نوکر چاکر اور اس کے زمین کا پھل اس کو 100 کا 100 گنا ملا، جس کے وسیلہ سے وہاں کے لوگ اس سے جلنے لگے اور انہوں نے کہا کہ تو ہم سے دور چلا جا. اور اسی درمیان یہاں پر 3 دفعہ کنوؤں کے پانی کی وجہ سے بھی جھگڑا ہوا. 2 کنویں اسحاق نے ان کو لٹا دیے، حالانکہ وہ اسحاق ہی کے تھے، اور تیسرے کنویں پر انہوں نے کنواں اسے مل گیا. اس کے بعد خداوند پھر اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کلام کیا، پھر اپنے وعدے کو دہرایا، اور اسحاق نے وہاں خدا کے لیے مذبح بنایا اور دعا کی. اسی سارے اثناء میں یسوع جو خدا کا، جس کے پاس وہ برکت تھی جو پہلوٹے کی ہونی چاہیے تھی، اور خدا کی بات پوری ہوئی جس طرح سے ربکا کو کہا تھا کہ چھوٹا بڑے سے زوراور ہوگا اور ساری برکت یعنی سردار وہی ہوگا. اور یسوع نے اس برکت کی پرواہ نہ کی اور ایک اور گناہ کر ڈالا کہ اس نے غیر اقوام کے ساتھ جا کر شادیاں کی اور غیر اقوام سے 2 لڑکیوں کو اپنی بیویاں اور اسحاق کی بہو بنا لایا، جس کی وجہ سے اس کے خاندان اور خدا کو نہایت دکھ پہنچا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی اٹینڈنس کے طور پر اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس میں اور بہتری کر سکیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. آمین.